السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ یہ سبق افریقہ نہ صرف ٹیٹ اور ڈی ایس سی بلکہ جنرل نالج کے لیے بھی بہت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دریائے نیل کی شروعات کس جھیل سے ہوتی ہے؟ کیسپین، وکٹوریہ، چلکا یا کالاہاری؟ اور اس کا صحیح جواب ہے وکٹوریہ۔ دریا نیل کی شروعات وکٹوریہ جھیل سے ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو 4 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ دریائے نیل کی شروعات وکٹوریہ جھیل سے ہوتی ہے اور دریا نیل کا اختتام جو ہے وہ بحر روم میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ دنیا کی سب سے طویل دریا ہے۔ اور تیسری بات کہ دریائے نیل صحارا ریگستان سے گزرتی ہے۔ چوتھی بات، قاہرہ شہر دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ یہ چاروں بھی بہت اہم ہیں، کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ دریائے نیل کی شروعات وکٹوریہ جھیل سے ہوتی ہے، اختتام بحر روم میں ہوتا ہے، یہ دنیا کی سب سے طویل دریا ہے، یہ صحارا ریگستان سے گزرتی ہے، اور قاہرہ جو شہر ہے وہ دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ اگلا سوال ہے، افریقہ کی سب سے اونچی چوٹی کا نام کیا ہے؟ ہمالیہ، یورال، کلیمنجرو یا کالاہاری؟ ہمالیہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ یورال یورپ کا پہاڑ ہے جو ایشیا اور یورپ کو الگ کرتا ہے، یعنی ایشیا اور یورپ کو الگ کرنے والی جو سرحد ہے وہ یورال پہاڑی سلسلہ ہے۔ اور کالاہاری جو ہے وہ ریگستان ہے۔ تو صحیح جواب ہے کلیمنجرو۔ افریقہ کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ کلیمنجرو ہے جو کہ تنزانیہ ملک میں واقع ہے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے دونوں چینل، ٹیلی گرام کے دونوں چینل کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ سب سے خواہش ہے کہ آپ یہ دونوں چینل کو جوائن کر لیں، جہاں پر ہم وقتاً فوقتاً مزید اپڈیٹ لکھتے رہتے ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، براعظم افریقہ سے یہ خط گزرتا ہے، یعنی کون سا خط ہے جو براعظم افریقہ سے گزرتا ہے؟ خط استوا، خط سرطان، خط جدی یا یہ تینوں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے یہ تینوں، یعنی براعظم افریقہ سے خط استوا بھی گزرتا ہے، خط سرطان بھی گزرتا ہے، خط جدی بھی گزرتا ہے۔ یہ تینوں خط یہاں سے گزرتے ہیں، یعنی افریقہ سے گزرتے ہیں، اس لیے یہ دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے۔ براعظم افریقہ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ کون سا خط گزرتا ہے تو یہ تینوں خط گزرتے ہیں، خط استوا، خط سرطان اور خط جدی۔ اگلا سوال ہے، افریقہ میں گھاس کے علاقے کیا کہلاتے ہیں؟ کالاہاری، صحارا، سوانا یا یہ تینوں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے سوانا۔ افریقہ میں گھاس کے علاقے سوانا کہلاتے ہیں۔ یہ معتدل برساتی علاقوں میں یہ گھاس ہوتی ہے، اور گھاس اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس میں ہاتھی بھی چھپ سکتے ہیں، یعنی بہت ہی بڑی گھاس یہ ہوتی ہے جو کہ افریقہ میں ہوتی ہے۔ تو سوال ہے، افریقہ میں گھاس کے علاقے کیا کہلاتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے سوانا۔ اگلا سوال ہے، افریقہ میں سال بھر برسات کن علاقوں میں ہوتی ہے؟ کالاہاری، استوائی علاقہ، صحارا یا ان تینوں میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے استوائی علاقہ۔ افریقہ میں استوائی علاقے میں سال بھر بارش ہوتے رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت گرم علاقہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جنگلات بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ خط استوا کے دونوں جانب ہوتے ہیں۔ خط استوا براعظم افریقہ کے درمیان سے گزرتا ہے، جس سے براعظم 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ۔ شمال میں یعنی اوپر کی جانب خط استوا ہوتا ہے، جنوب کی جانب خط سرطان ہوتا ہے۔ ان دونوں کا جو درمیانی علاقہ ہے، خط سرطان اور خط جدی، ان دونوں کے علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سال بھر یہاں پر برسات بھی ہوتی ہے۔ تو صحیح جواب ہے افریقہ میں سال بھر برسات استوائی علاقے میں ہوتی ہے، جو کہ خط استوا کے دونوں جانب ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کالاہاری ریگستان افریقہ کے کس سمت میں واقع ہے؟ مشرق، مغرب، جنوب یا شمال؟
اور اس کا صحیح جواب ہے جنوب۔ کالہاری ریگستان جنوب میں واقع ہے اور شمال میں صحارا ریگستان واقع ہے۔ امریکہ میں غلاموں کو آزاد شہری کب قرار دیا گیا؟ 1498، 1860، 1960 یا 1947؟ اور اس کا صحیح جواب ہے 1860۔ افریقہ میں غلاموں کو آزاد شہری 1860 میں قرار دیا گیا۔ یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ افریقہ سے لوگوں کو غلام بنا کر یورپ اور امریکہ میں لے جا کر بیچا جاتا تھا، جہاں پر ان پر بہت زیادہ تشدد ہوتا تھا۔ یہ سخت محنت مشقت کرنے کے باوجود نہ انہیں غذا ملتی تھی، نہ ہی انہیں صحیح سے رہائش ملتی تھی، اور کئی ملین افریقیوں کو غلام بنا کر شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں لے جا کر بیچا جاتا تھا۔ اور افریقہ کے جو سردار ہوتے تھے افریقیوں کے، وہ سردار ان غلاموں کو شمالی امریکہ، یورپ وغیرہ کو بیچ کر ان سے ہتھیار وغیرہ خریدتے تھے۔ ایک عرصے دراز تک ان پر بڑا ظلم و ستم ہوتا رہا۔ بالآخر 1860 عیسوی میں ان کو آزادی ملی، یعنی ان کو ایک آزاد شہری کے طور پر قبول کیا گیا، ورنہ انہیں آزاد شہری نہیں بلکہ 1860 تک بھی ان کو غلام ہی کہا جاتا تھا۔ تو صحیح جواب ہے 1860، یعنی امریکہ میں غلاموں کو آزاد شہری 1860 میں قرار دیا گیا۔ 1498 کا بھی ذکر کتاب میں ہے، جو کہ پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما کے تعلق سے ہے کہ 1498 میں پرتگالی ملاح جو تھا اس نے جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ ہندوستان پہنچا تھا، یعنی ہندوستان کا جو بحری سفر ہے، بحری راستہ ہے، اس کو واسکو ڈی گاما نے 1498 میں دریافت کیا تھا۔ 1960 کا بھی ذکر ہے کتاب کے اندر۔ 1908 میں نائجیریا کو آزادی ملی، یعنی 1960 تک نائجیریا پر برطانیہ کی حکومت تھی، اس کے بعد 1960 کے بعد یہ آزاد ہوا۔ اگلا سوال ہے، براعظم افریقہ میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ الجیریا، کانگو، سوڈان یا لیبیا؟ اور اس کا صحیح جواب ہے الجیریا۔ براعظم افریقہ میں سب سے بڑا ملک الجیریا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کانگو ہے، کانگو ریپبلکن، اور تیسرے نمبر پر سوڈان ہے، اور چوتھے نمبر پر لیبیا ہے۔ ہمارا صحیح جواب ہے براعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک الجیریا ہے۔ چاکلیٹ کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے؟ ربر، کوکو، پام آئل یا تینوں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے کوکو۔ چاکلیٹ کوکو سے تیار کیا جاتا ہے۔ ربر، پام آئل، کوکو یہ تمام کے تمام نائجیریا کی اہم فصل ہیں، جس سے اس کو بیرونی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خط سرطان اور خط جدی کا درمیانی علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ منطقہ حارہ، منطقہ باردہ یا منطقہ معتدلہ یا تینوں؟ افریقہ کے درمیان سے خط استوا گزرتا ہے، اور خط سرطان شمال کی جانب اور خط جدی جو ہے وہ جنوب کی جانب ہوتا ہے۔ خط سرطان اور خط جدی کا جو درمیانی علاقہ ہے وہ علاقہ منطقہ حارہ کہلاتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے منطقہ حارہ۔ خط سرطان اور خط جدی کا درمیانی علاقہ منطقہ حارہ کہلاتا ہے۔ یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اگر